یا وارث۔ ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں لغت عرب میں محبت کا معنی کیا ہے اور مشائخ صوفیہ اکرام کے نزدیک محبت کا مفہوم کیا ہے، وہ آپ حضرات آج کی اس ویڈیو میں سماعت فرمائیں گے۔ ناظرین اکرام، لوگوں نے محبت کی تصریح میں بہت کچھ لکھا ہے، چنانچہ اہل لغت نے اس کے مفہوم پر بحث کی ہے۔ کچھ نے کہا ہے کہ حب صاف ستھری دوستی کا نام ہے، کیونکہ اہل عرب جب دانتوں کی صفائی اور چمک کا بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں حب الاسنان، کہ فلاں شخص نے دانتوں کو صاف اور چمکدار بنا لیا ہے۔ اور بعض اہل لغت ان بلبلوں کو بھی اسی وجہ سے حباب کہتے ہیں جو بارش کے وقت بن جایا کرتے ہیں اور عام پانی کے اوپر ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس بنا پر محبت دل میں پیاس کی وجہ سے پیدا ہونے والے جوش اور محبوب سے ملنے کی خواہش ابھرنے کو کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ لفظ محبت حباب الماء سے لیا گیا ہے، کیونکہ یہ ابھرا ہوا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس محبت کو بھی اسی وجہ سے محبت کہتے ہیں کہ دل میں آنے والے تمام امور سے یہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ کچھ اہل لغت یہ کہتے ہیں کہ یہ لفظ محبت لازم اور ثابت کے معنی میں آتا ہے، جسے عربی محاورہ احب البعیر، یہ اس وقت کہتے ہیں جب کوئی آدمی اونٹ کو بٹھا دیتا ہے اور وہ اٹھنے نہیں پاتا، اور ایک محب کی صورت بھی یہی ہوتی ہے کہ یہ اپنے محبوب کے ذکر سے نہیں ہٹ سکتا، ہمیشہ اسے یاد رکھتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حب کا لفظ محبت کا لفظ حب سے لیا گیا ہے، جس کا معنی بالی ہے۔ چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے کہ شکار کرنے والا پوری رات گڑھے میں بیٹھا ہے اور سانپ اتنے قریب ہے جتنی حب، یعنی کان کی بالی، جو راز کی باتیں، اور بالی کو حب اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کان سے چمٹی رہتی ہے، یا اس لیے کہ ہر وقت ہلتی رہتی ہے، اور دونوں معنی ہی محبت کا صحیح مفہوم بتاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی لازم ہوتی ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ محبت اور حب ایک جیسے ہیں، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ حبا ہا کی زیر سے لیا گیا ہے، حب ہا کی زیر سے لیا گیا ہے، جس کے معنی جنگلی بیج کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جیسے بیج نباتات کے لیے بنیاد ہے، یوں ہی محبت بھی زندگی کے لیے بنیادی چیز ہوتی ہے۔ بعض کے نزدیک محبت اور حب ان چار لکڑیوں کو کہتے ہیں جن پر گھڑا رکھا جاتا ہے، اور جیسے لکڑیاں گھڑے کو اٹھاتی ہیں، یوں ہی محب بھی محبوب کی طرف سے آنے والی ہر قسم کی عزت و ذلت کو برداشت کرتا ہے، لہذا حب کا نام محبت رکھا گیا۔ بعض کا خیال ہے کہ محبت سے لیا گیا حب کا معنی، یا حب کا معنی محبت سے لیا گیا، جس کا معنی مٹکا اور گھڑا ہے، اور گھڑا اپنے اندر کے پانی وغیرہ کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے، جس میں اور چیز ڈالنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یوں ہی محب کے دل میں بھی محبوب کی محبت کے سوا کسی اور خیال کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی، لہذا حب کو محبت کہتے ہیں۔ آئیے محبت پہ حضور شہنشاہ سرکار عالم پناہ حضرت حاجی و حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ نے کیا فرمایا، وہ بھی آپ تمامی حضرات کی گوش گزار کرتا چلوں۔ سرکار عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ محبت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ محبت ہے تو 1000 کوس پر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، محبت ہے تو 1000 کوس پر بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں،
اور محبت کا ادب یہ ہے کہ معشوق کی جس چیز کو دیکھو اچھی معلوم ہو، معشوق کی جس چیز کو دیکھو اچھی معلوم ہو۔ فرمایا محبت عین ایمان ہے، محبت عین ایمان ہے، اور محبت کرو، محبت ہی سب کچھ ہے، بے محبت نماز روزہ بھی سب بیکار ہے۔ دیکھو واقعہ کربلا کو کہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، مگر محبت دل میں آل ابا آل رسول کی نہ تھی، تب تو پرخاشی پر کمر باندھ کر ستیہ ناس ہوئے۔ سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں کہ محبت میں شاہ و گدا کا فرق نہیں ہوتا، محبت ہے تو سب کچھ ہے۔ فرمایا محبت کا خاصہ ہے کہ محبوب کا عیب بھی ہنر معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے، اور فرمایا کہ محبت بھی خدا کا ایک راز ہے، اور فرمایا کہ محبت کسی کو ہنساتی ہے اور کسی کو رلاتی ہے۔ فرمایا بام حقیقت کی کمن محبت صادق ہے۔ فرمایا محبت کی حقیقت تحریر و تقریر میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا فرشتوں کو محبت جزوی ملی ہے اور انسان کو محبت کامل دی گئی ہے۔ فرمایا محبت میں رقابت ضرور ہوتی ہے، اور فرمایا کہ محبت وہ چیز ہے جس کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا محبت میں ادب اور بے ادبی کا فرق نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا محبت میں بے ادبی عین ادب ہے۔ فرمایا دنیا کی محبت انسان کو حیوان سے بدتر بنا دیتی ہے۔ فرمایا ایمان خدا کی محبت کا نام ہے۔ فرمایا جو شخص جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے، اور فرمایا جو تم سے محبت کرے تم اس سے محبت کرو۔ ناظرین اکرام، یہ تھے محبت پہ سرکار عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کے ارشادات مبارک۔ اب آئیے مشائخ صوفیاء کرام کے نزدیک محبت کا مفہوم کیا ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ کچھ صوفیاء کہتے ہیں کہ جوش و خروش کے ساتھ دل کے محبوب کی طرف میلان اور جھکاؤ کو محبت کہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اپنے سب ساتھیوں سے اپنے محبوب کو ترجیح دینا محبت ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ظاہر و باطن میں محبوب کی مرضی پر چلنا محبت کہلاتا ہے۔ کچھ کے نزدیک محب کا اپنی صفات کو مٹا کر محبوب کی ذات میں ثابت کرنا محبت ہے۔ بعض کا قول ہے کہ دل کو اللہ کے ارادوں کے مطابق کرنا محبت ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ خدمت انجام دیتے وقت احترام کی کمی کا خوف رکھنا محبت کہلاتا ہے۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی کثیر چیز کو کم جاننا، یعنی اپنی زیادہ چیز کو کم جاننا، اور اپنے محبوب کی قلیل یعنی کم چیز کو کثیر یعنی زیادہ سمجھنا محبت ہے۔ حضرت سہل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اطاعت پر قائم رہنا اور مخالفت سے کنارہ کش ہونا محبت ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے محبت کی وضاحت پوچھی گئی تو فرمایا کہ محب میں محبوب کی صفات کا آ جانا محبت ہے۔ حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے محبوب کے غلبہ ذکر کا بیان کیا ہے کہ محب کے دل میں صفات محبوب کی یاد کے بغیر کوئی اور چیز غالب نہیں ہونی چاہیے، اور اپنی صفات سے کلی طور پر غافل ہو جانا چاہیے، ان کا احساس تک نہ رہے۔ حضرت ابو علی روز باری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت موافقت کا نام ہے، محبت موافقت کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ قشیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حقیقی محبت یہ ہوتی ہے کہ محب اپنا سب کچھ محبوب کو پیش کر دے اور اپنا کچھ بھی نہ رہے۔ حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کو اس لیے محبت کہتے ہیں کیونکہ یہ محبوب کے علاوہ دل سے ہر چیز کو مٹا دیتی ہے۔
ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہمیشہ سزا کے لیے تیار رکھنا محبت ہے۔